हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पूरी दुनिया में एक बात पर चर्चा है, बहस है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होगी। क्या ये जंगबंदी कागजों पर ना होने की वजह से, अव्वल तो इजराइल पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता, जहां कागजों पर भी थी वहां भी उसने जंगबंदी तोड़ दी, लेबनान के सिलसिले में भी और खुद हमास के सिलसिले में भी। क्या वो ईरान पर फिर हमला कर सकता है? इस अटकल को, इस अंदाजे को एक और तकवीत कल उस वक्त मिली जब ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि इजराइल दोबारा जंग शुरू कर सकता है। इस वक्त वक्ती जंग रुकी हुई है। आपको मैं याद दिला दूं कि जुलाई में जब इजरायली हमले हुए थे ईरान के खिलाफ, उसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा ईरानी शहीद हुए थे, जिसमें बड़े फौजी कमांडर, साइंसदान और आम शहरी शामिल थे। ईरान ने जब जवाबी हमले किए तो इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी और नतीजा यह हुआ कि ईरान की शर्तों पर एक तो यह कि अमेरिका भी जंग में फौरन दाखिल हो गया और उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, लेकिन उसके फौरन बाद जो हालात बने उसमें ईरान की शर्तों पर जंग रुकी और ईरान को आखिरी हमलों का हक दिया गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, हमला किया, बहुत काफी कामयाब, और आखिरी 3 घंटे इजराइल पर हमले किए, जिसके जवाब देने का हक ना अमेरिका को था ना इजराइल को। ये वाली डिटेल हमें तेहरान से अहमद अब्बास साहब ने दी थी, जो हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं, 25 साल से वहां हैं। आज हम एक बार फिर अहमद अब्बास साहब से बात कर रहे हैं, जो भारत आए हुए हैं, मुंबई में हैं, और वो कुछ दिन के लिए जाहिर है जाती छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन उसके दरमियान हमने भी उन्हें कई बार टाइम लिया और उन्होंने वक्त दिया भी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ईरान के एक बड़े जिम्मेदार नायब सदर ने यह बात कही है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है, इजराइल फिर हमले शुरू कर सकता है, क्या कुछ है ईरान के अंदर? क्या कुछ सोच है, क्या तैयारी है और क्या इम्कान है? आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को भी मेरा सलाम। जंग की जहां तक बात है, जिस वक्त जंग रुकी और इजराइल ने हमले बंद किए और उसके बाद आपने तफसील उसकी बताई और कई दफा व्यूअर्स को इसके बारे में आप आगाह करते रहते हैं कि किन हालात में जंग बंद हुई थी। तो ये हम बल्कि यूं कहा जाए कि सीज फायर के बजाय ये कहा जाए कि हमले रुके थे, यानी दोनों ने हमले रोके थे। इस तरह की सूरत हाल ईरान में भी यही बात कही जा रही है कि ये सीज फायर नहीं है, चूंकि इजराइल को ईरान मुल्क नहीं मानता, तो उसने किसी तरह का उससे कोई ना समझौता किया है ना कोई समझौता साइन करेगा इजराइल के साथ ईरान। तो ये कहा जाए कि हमले रुक गए थे और उस वक्त से ही ये बात थी कि कभी भी हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। एक्चुअली अगर मिडिल ईस्ट को देखा जाए, वेस्ट एशिया के इलाके को देखा जाए और गौर से अगर नजर दौड़ाइए तो ये नजर आएगा कि अमेरिका का जो प्लान है और उसके साथ ही साथ इजराइल का जो सब्सिक्वेंटली उसका जो प्लान है, दरअसल दोनों का प्लान एक है, वो उसकी राह में अगर कोई रुकावट, संजीदा रुकावट है, तो वो ईरान है, इस्लामी जमहूरियत ईरान। और इस्लामी जमहूरियत ईरान के साथ साथ वो फोर्सेस जो ईरान की हम ख्याल हैं, वो ताकतें जो ईरान जैसे सोच रखती हैं। वरना इस वेस्ट एशिया के इलाके में इस वक्त अमेरिका और इजराइल को रोकने वाला, उनकी पेशकदमी को या किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह की पॉलिसी वहां पर नाफिज करने में अगर कोई रुकावट है तो वो ईरान और ईरान से मिलते जुलते और ईरान जैसे ख्यालात रखने वाली फोर्सेस हैं। तो वो उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि इस इलाके में किसी भी तरह से कोई रुकावट उनके सामने ना रहे, और इसीलिए वो हमले बार बार उन्होंने मंसूबे बनाए, कोशिश की। इराक पर जो हमला हुआ, अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ, बेशक वो रुकावटें
امریکہ کے سامنے تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑی رکاوٹ امریکہ کے سامنے ایران تھا اور آج بھی ہے۔ ایران پر حملے کیوں نہیں کیے؟ ایران پر حملے اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی یہ اندازہ پہلے تھا کہ ہمیں اگر حملہ کیا تو زیادہ بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی کہ اس کو برداشت کر پانا بہت مشکل ہوگا۔ یہ ایک پرانے وقت سے یہ سوچ اور یہ صورتحال تھی، یہ ایک طرح کا ایک ڈیٹرنس تھا جو قائم تھا۔ نیتن یاہو نے اور نیتن یاہو کی ٹیم نے، جس کے بارے میں ایک عام سوچ بجا طور پر ایک عام سوچ یہ ہے کہ یہ بے حد انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں اور جن کو انتہا پسندی کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پر قتل عام جس طرح کا کر رہے ہیں، اس سے آپ ان کی فطرت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیوانگی اور سفاکیت میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دور میں یہ ٹرائی کیا، یہ کوشش کی اور یہ سوچا کہ اب ایک بار یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ انہوں نے غزہ پہ حملے کیے اور لبنان کے ساتھ جو جنگ ہوئی، لبنان میں انہوں نے بہت سارے کمانڈرز کو شہید کر دیا حزب اللہ کے، اور خود سید حسن نصر اللہ کی شہادت وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد سے ان کو یہ لگا، اور سیریا کا جو واقعہ ہوا، سیریا میں جس طرح سے وہاں رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد سے اسے لگا کہ اب یہ موقع ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے اور ہم ایران پر حملہ کر دیں۔ اور یہی اصل میں ایک جوا کھیلنے جیسا تھا، یعنی حملہ کرنے سے پہلے تک اسرائیل کے پاس کہنے کے لیے یہ تھا کہ ہم نے غزہ پر حملہ کر دیا، حالانکہ غزہ میں بھی وہ حماس کو آج بھی ختم نہیں کر سکا ہے، اسرائیل آج بھی اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن بہرحال کہنے کے لیے تھا کہ ہم نے حملہ کر دیا، سیریا میں ہم نے کمزور کر دیا اور وہاں پہ رجیم چینج کر دیا، اس کہنے کے لیے یہ چیزیں تھیں۔ لیکن ایران پر جب حملہ کر کے اسرائیل نے ایک نیا مرحلہ شروع کیا، تو اس میں جو شکست ہوئی تو وہ شکست اتنی بڑی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو پاس ساری چیزیں بے نقاب ہو گئیں۔ اسرائیل جو اس پورے علاقے میں دراصل طاقت اور فوجی طاقت کے بل پر قائم ایک حکومت ہے، جس کا قیام بھی اسی طرح سے ہوا، اور آج اس کو جو باقی بھی ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ اسلحوں کے زور پر باقی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس جنگ میں اس کے اسلحوں کی حقیقت کھل گئی، ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اسلحوں کی حقیقت بھی کھل گئی۔ تو یہ اسرائیل اس وقت بہت ہی ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچتا نہیں تھا، اور کبھی وہ اس کے لیے قابل تحمل نہیں ہے کہ وہ کمزور لگے، کمزور نظر آئے۔ اب یہ اس علاقے میں، خالی ویسٹ ایشیا کے علاقے میں کمزور نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ایک سوچ پیدا ہو گئی اسرائیل کے سلسلے میں، جبکہ اس کے برعکس اس سے پہلے پوری دنیا میں یہ سوچ تھی کہ ٹیکنالوجی میں، انٹیلیجنس میں اور فوجی طاقت، نئی نئی ایجادات میں اسرائیل ایک عجیب طرح کی طاقت ہے اور اس پہ بہت بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے ملک بھی اس پہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مگر اس جنگ نے بہت ساری چیزیں ایک دم سے بدل دی، ایک دم سے پلٹ دیا۔ اب اسرائیل کو جو نظر آ رہا ہے وہ پہلے والی پوزیشن حاصل کرنا تو اس کے لیے بہت دور ہے، بلکہ اب جو اپنے آپ کو، اپنی کمزوریاں چھپانا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کس طرح سے اس نے سیز فائر کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارا، یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اب ظاہر ہے اسرائیل کو پھر سے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو فاتح نظر آنا چاہیے، تاکہ وہ ایک بار پھر سے اس کا دبدبہ قائم ہو سکے۔ تو اسی کے لیے وہ ممکن ہے دوبارہ، بلکہ یقینی ہے کہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ جنگ ہو۔ جی، آپ نے کئی بہت اہم باتیں کی کہ جو ویسٹ ایشیا میں امریکی اور اسرائیلی پلان ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران اور اس جیسا نظریہ رکھنے والے ایکسس آف ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل کا جو متھ تھا، جو متھک جسے ہندی میں کہتے ہیں، وہ ایک جو نیریٹو تھا وہ بھی دھوست ہو گیا، وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ اور وہ اب تک وہ ہتھیاروں کے زور پر ایک ایسا ملک بنا تھا جو جسے طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا، وہ پہچان بھی اس نے گنوا دی۔ میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں جو یونائٹڈ نیشن بنا، وہ خود انہی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسرائیل وغیرہ کو مضبوط کرنے کے لیے بنا، اور اس میں کہیں انصاف کسی ملک کو نہیں ملا۔
जंगें हुई, जंगों को नहीं रोक सके, बल्कि एक तरफा मदद दी गई हमें सद्दाम हुसैन के जरिए। जो 1980 में ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुई थी, 8 साल जंग, उसमें भी यूनाइटेड नेशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, जिसका उसे बताया जाता है। तो बहरहाल अब ये बताइए, मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि अहमद अब्बास साहब ने हमें अब से पहले कई मौजूआत पर, जिसमें ईरान की मिसाइल ताकत, ईरान के ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अलग अलग काफी तफसीली बातें की हैं। आप लोग उनके वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं अहमद अब्बास साहब, ईरान में, बल्कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल के उस मजबूत नैरेटिव को खत्म किया, तो जैसा कि ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है, ईरान में कितनी तैयारी है, और अब अगर जंग हुई तो क्या कुछ होगा, क्या लगता है? देखिए, ईरान को 12 रोजा जंग के दौरान जो चीज नजर आई, जहां जहां पर कमजोरियां थी, वो पूरी तरह से सामने आ गई। जैसे कि ये समझ में आया कि किस तरह से इजराइल ने मोसाद के जरिए, मोसाद ने किस तरह से एक नेटवर्क बनाया हुआ है ईरान के अंदर, और उसको बड़े पैमाने पर ईरान ने गिरफ्तारियां की हैं। 20,000 के आसपास उसमें अफराद पकड़े गए हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तब उसमें जाहिर उनके अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग हैं जो बराह रास्त उनसे जुड़े हुए थे, तो ऐसे भी थे जो न्यूक्लियर साइट्स में अहम पोस्ट पर भी थे, और उनके वो बराह रास्त मोसाद के राबते में थे जिन्हें फांसी भी दी गई। वादी नाम के एक शख्स को फांसी हुई, रूसबे वादी। तो वो जो खामियां थी उनको तलाश करने की कोशिश की गई, उनको दूर करने की कोशिश की गई। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इतना बड़ा नेटवर्क दोबारा कायम करने के लिए इजराइल को बरसों लगेंगे, क्योंकि इजराइल अकेले ये काम उसके बस की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस उसका साथ देती हैं, उसकी मदद करती हैं इंटेलिजेंस जमा करने के सिलसिले में। तो ये एक बरसों की कोशिश थी जिसे इस वक्त इस्तेमाल किया गया। इस जंग में इसराइल ने उसे इस्तेमाल किया। तो एक तो ईरान ने इस पर बहुत मुस्तैदी से, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है कि ये चीज दोबारा फिर से खतरा ना बनने पाए। उसके अलावा ईरान ने एयर डिफेंस के सिलसिले में काम किया है, मेहनत की है, और जो हमें आखिरी बयान सुनने को मिला ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, वो यही था कि हमने एयर डिफेंस को दोबारा पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। हमारे राडार जितने हैं जो को नुकसान पहुंचा था उनको बहाल कर दिया गया है। रॉकेट लॉन्चर्स उस दौरान उनको नुकसान पहुंचा था, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसलिए बहाल करना, उस पर भरोसा में कर सकते हैं हम कि ईरान ये सारी चीजें खुद बनाता है। और हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इसराइली तैयारे तेहरान की फजा में, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों की फजा में अंदर दाखिल हो रहे थे, अंदर आ रहे थे और जा रहे थे, उस दौरान भी ईरान आराम से बिल्कुल मंसूबे के साथ और जिस जगह को चाह रहा था अटैक कर रहा था। यानी उन हालात में भी उसके पास उसने स्ट्रेटेजी बना के रखी थी कि अगर हमारे आसमान पूरी तरह हमारे अख्तियार में ना रहे तब हम कैसे अटैक करेंगे। वो सिनारियो भी ईरान ने उस पर काम किया था और उसका फायदा इस वक्त नजर आया। तो ईरान ने इस वक्त अपने आसमान को कैसे महफूज रखना है इस पर काम किया है। ईरान और चीन के दरमियान हम बाहमी ताउन में एक तेजी और एक वसअत देख रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि हमें सिर्फ आसार ही नजर आ रहे हैं। कुछ दौरे इस तरह के हुए हैं, कुछ फ्लाइट्स इस तरह की आई हैं, कार्गो फ्लाइट्स, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जाहिर उसकी तफसीलात नहीं आई हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ईरान चीन की मदद से भी अपने आप को जहां जहां खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है ईरान। बेशक ये दो तरफा ताउन है। काज़मी साहब, यहाँ मैं एक अहम बात आपको याद दिलाना चाहूंगा चीन और ईरान के सिलसिले में। चीन को ईरान ने उस वक्त जब 8 साल जंग चल रही थी तो ईरान और चीन के दरमियान उस वक्त भी ताउन अच्छी तरह से जारी था। ईरान को चीन से कुछ मिसाइल मिले थे
सरफेस टू एयर मिसाइल मिले थे जिसे ईरान ने इस्तेमाल किया था उस दौरान। उसके अलावा ईरान ने 2 जेट फाइटर चीन को दिए थे उस वक्त के उसके एक तो वो उसके सिस्टम को समझ सके और उसके लिए किस तरह उसका दिफा किया जा सकता है और उसको किस तरह रोका जा सकता है अमेरिकी तैयारों को, उस पर काम कर सके। 2 तैयारे ईरान ने उस वक्त दिए थे। मैंने एक रिपोर्ट हाल ही में देखी तो मेरे लिए बड़ी दिलचस्प थी ये चीज। तो इस तरह का ताउन एक पुराना चला रहा है चाइना के साथ ईरान का, वो हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान 25 साल एक समझौता, स्ट्रेटेजिक ताउन का समझौता है, वो जारी है, वो चल रहा है। उसके तहत हम ये देख रहे हैं कि ईरान की एक तैयारी फिर इस तरफ है एयर डिफेंस और राडार को मजबूत करने की। उसके अलावा ईरान खुद चूंकि राडार पर भी काम कर रहा है, राडार के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम एक अरसे से चल रहा है, इस वक्त भी जारी है। और ईरान की जो टोपोग्राफी है और जो वहां की जिस तरह का ज्योग्राफिया है उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे कैसे और कहां हम अलग अलग जगहों पर राडार कैसे तैनात करें और किस तरह उनको महफूज रखें, इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। ये मैंने करीब 15 साल पहले इस तरह हम लोग को दौरा कराया गया था जो वहाँ के रिपोर्टर्स थे, तो उसमें हमने देखा था कि अलबत्ता और भी चीजें थी उसमें मिसाइल इंजन हमने देखे थे, मिसाइल इंजन बनाए जा रहे थे। एयरक्राफ्ट पे जो काम हो रहा था वो देखा था कि वो बड़े पैमाने पे बहुत इतना बड़ा था कि हम सुबह से शाम तक जो है वो टहलते रह गए अलग अलग जगहों पर। शाम हो गई और उसके बाद दिन खत्म हो गया, हम वापस आ गए, वो जगह सारी हम नहीं देख पाए थे। तो बहरहाल ये काम उनका बहुत वो था, उस वक्त से जारी था और अब भी जारी है। तो इन्होंने इसको दोबारा इसको बहाल किया है और ये ऐलान हुआ है आर्म फोर्सेस की तरफ से कि हमने अपने को अपनी उन खामियों को दूर कर लिया है, मरम्मत कर ली जहां जहां नुकसान पहुंचा था। अच्छा, पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई थी कि चीन से एक अच्छी खासी तादाद जंगी जहाज ईरान को मिले हैं। क्या ऐसी कोई खबर आपने देखी है? क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बहुत सी चीजें बना दी जाती हैं और ज्यादा व्यूअरशिप के लिए कुछ लोग कुछ भी कर लेते हैं। आपके पास शायद बेहतर मालूमात होगी, क्या कुछ जंगी जहाज चीन से अभी हाल ही में जुलाई की जंग के बाद खरीदे गए हैं क्या? इस वक्त हमारे पर मुसद्दका ऐसी कोई कि जिसकी पुष्टि हो चुकी हो, तायद हो चुकी हो, ऐसी रिपोर्टें नहीं है कि फाइटर जेट्स ईरान को चाइना से मिल गए हों। और एक्सपर्ट्स से मेरी जो बात हुई इस मौजू पर, मैंने पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट के बारे में बात की कि फाइटर जेट्स ईरान क्या अगली लड़ाई में यूज कर सकता है, तो उनका भी ये कहना था मुझे नहीं लगता कि अगला जो टकराव इसराइल से हो सकता है आने वाले नजदीकी वक्त में, उसमें हमें चाइना के फाइटर जेट्स मिल पाएंगे और हम उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। ये उनका असेसमेंट था। तो एक ये असेसमेंट है। उसके अलावा हमारे पास तायद शुदा और मुसद्दका इस तरह की रिपोर्टें नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि हम ईरान को फाइटर जेट्स मिल गए हों। ये बहुत ही अहम बात है, इसलिए कि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिकी मीडिया में एक खबर आई है यमन से मुताल्लिक, जिसमें कहा गया है कि यमन जिस तरह से हमले कर रहा है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसमें अब इजराइल को सस्ते हमले जो ड्रोन के जरिए कर लेते था वो अब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यमन का एयर डिफेंस सिस्टम उनको मार गिराता है। अब उन्हें हवाई जहाज भेजने पड़ेंगे, अपने पायलट्स को खतरे में डालना पड़ेगा, ज्यादा महंगी जंग होगी। तो ये शायद ईरान के एक्सपर्ट्स जो हैं, फैसला करने वाले, इसको सस्ती और बेहतर जंग समझते हैं जिसमें रडार और मिसाइल्स का बहुत ही अहम किरदार है। अच्छा, आपने कई तैयारियों का जिक्र किया कि वहां सर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। यमन का आपने जिक्र किया। यमन बेशक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसने अपना दिफा किया जब सऊदी अरब ने एग्रेशन किया उसके खिलाफ और 8-9 साल जंग करता रहा। उसके बाद इस वक्त वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइली ठिकानों पर। ये चीज बहुत डिटेल में आ चुकी है कि दरअसल यमन तो अपनी जंग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन और रूस भी मदद कर रहे हैं यमन की अपनी जंग समझ के, इसलिए कि उनको भी ये लग रहा है कि यूक्रेन पर तो
حملے کے یعنی یوکرین کا واقعہ جو ہے اس کے بعد تو رشیا تو باقاعدہ ظاہر جنگ فیس کر رہا ہے، لیکن چائنا کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ محاذ کمزور پڑتا ہے یعنی ایران اور ایران کے الائز، تو بہت آسانی سے اگلی باری ہماری ہوگی اور امریکہ یکسوئی سے ہمارے اوپر حملے کرے گا، چونکہ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو مورچہ ہے وہ چائنا کا، تو وہ کہیں نہ کہیں یمنی فورسز کی براہ راست بھی مدد کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تو تعاون ہے ہی، وہ بھی مدد کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس بھی کہیں نہ کہیں مدد کر رہا ہے۔ اس طرح کا انالیسس میں نے دیکھا ہے، رپورٹیں میرے پاس اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کے میں کوشش کروں گا دوبارہ تہران پہنچنے کے بعد کہ میں ان کی تصدیق ہو سکے جو سورسز ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن یہ انالیسس اس وقت موجود ہے۔ یہ بہت ہی اہم آپ نے خبر دی کہ چین اور روس بھی یمن کے انصار اللہ کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، میڈیا اسٹار ورلڈ پر یہ ایک طرح سے بریک کی ہے ہم نے خبر۔ میں ایک چیز اور یاد دلا دوں کہ جس طرح سے یمن نے، یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے جا رہی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، یمن نے اس حد تک دھمکیاں دی ہیں اسرائیل کے بندرگاہوں پر حملوں کی کہ نہ صرف مال پہنچانے والے جہاز بلکہ اگر سمندر میں ایک دوسرے جہاز کو سامان بھی لین دین کرتے ہیں ہم اس پر بھی حملے کریں گے۔ اس سے یہ یقین ہو رہا تھا مجھے کہ ضرور کوئی اور ہے جو ان کو خفیہ معلومات، امیڈیٹ معلومات، تازہ، بالکل تازہ ترین اطلاعات ان کو فراہم کر رہا ہے۔ نہیں تو ایک جہاز کو دوسرے جہاز میں مال بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اسی بیچ میں وہ دیکھ کر کے حملہ کر دے، یہ اس قسم کی معلومات اس کے پاس ہیں۔ تو بہت ممکن ہے جو آپ نے چین اور روس کا ذکر کیا وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہوں، خفیہ معلومات۔ اب میں چلنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی چیزیں بتائیں کہ ایئر ڈیفنس مضبوط کیا ہے، ایران نے جو موساد کے جاسوس تھے ان کو بڑی تعداد میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، کئی لوگ ایک یا ایک سے زیادہ کچھ لوگوں کو پھانسی بھی دی جا چکی ہے اور تقریباً 20,000 لوگوں کو الگ الگ کیٹیگری میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ میں اور یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تیاری ہے ایران کی، اس میں اس پورے علاقے میں جو امریکی ہوائی یعنی جو اڈے ہیں، جو ٹھکانے ہیں، کیا اس بار ایران کوئی زیادہ بڑے سطح پر، زیادہ بڑے لیول پر امریکی ٹھکانوں پر اس علاقے میں جو پڑوس کے ممالک ہیں، کیا ان کو بھی ٹارگٹ بنا سکتا ہے اس بار؟ کیا لگتا ہے آپ؟ امریکہ کے سلسلے میں دیکھیے ایران کی جو تیاری ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے کہ اگر ہم امریکہ سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایران کی بہت بڑے پیمانے پہ تیاری ہے۔ امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، 11 کیریئرز ہیں، اسی کے ذریعے وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک نیول فورس اور بے مثال اور بے جوڑ نیول فورس کے طور پر وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تو ایک تو بہت اچھی تیاری یہ کی ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو کیسے نشانہ بنایا جائے گا، اور اس وقت ابھی جو 12 روزہ جنگ تھی اس دوران بھی جب ایکسپرٹ سے ہم بات کر رہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس وقت ہم اسرائیل کے اندر جن ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک بالکل یقین کر لو کہ ہمارے لیے ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانا کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بالکل ایک کھیل جیسا ہے، بہت آسان ہے۔ تو وہ چیز تو ہم نے بالکل ختم کر دی کہ امریکہ جہاں اس کو لے کے چلا جاتا تھا وہیں سے حملے کرتا تھا اور لگتا تھا امریکہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ طاقت اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ استعمال ایران کے خلاف نہیں کر سکتا۔ باقی جو اڈے ہیں، اڈوں پہ قطر کا اڈا بڑا اہم تھا، ایران نے اس پہ حملے کر کے وہاں سے امریکہ جو ایئر آپریشن امریکہ کے ہوتے تھے وہ وہاں سے کنٹرول ہوتے تھے، بڑا اہم مانا جاتا تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ابھی کچھ وقت گزر جانے دیجئے، جب سینسرشپ ہٹ جائے گی اور خبریں آئیں گی تو آپ کو ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا وہاں پر نقصان پہنچایا امریکہ کو۔ تو امریکہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایران امریکن اڈوں کو نشانہ بنانا ایران کے بس میں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، ایران یہ ثابت کر چکا ہے۔ حملے کرے گا یا نہیں کرے گا
اس کے سلسلے میں کاظمی صاحب یہ ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس علاقے سے ہمیں امریکہ کو باہر نکالنا ہے. امریکہ جب تک یہاں موجود ہے تب تک وہ اس علاقے میں سکون نہیں رہنے دے گا. جنگ ہوتی رہے گی, چھوٹی بڑی الگ الگ طرح کی جنگیں, یا علاقے کے ملک آپس ہی میں ٹکرا گئے کسی بات پر, یا داعش جیسا کوئی گروپ انہوں نے کھڑا کر دیا, اس طرح کی مشکلیں پیش آتی رہیں گی. تو امریکہ کو یہاں سے ہٹانا ہے, یہ ایران کا ایک دم بنیادی اور بڑا اہم مقصد ہے. اس پر وہ کام کر رہے ہیں. کیسے ہٹانا ہے یہ ایک لمبی اسٹریٹجی ہے. ایران بے شک اس کے لیے پوری طرح تیار ہے کہ اگر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو امریکن اڈوں کو ہم آسانی سے مار سکیں. یہ توانائی ایران کے پاس موجود ہے. لیکن کب کرنا ہے یہ کام, یہ ظاہر ایک بڑا فیصلہ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اور سارے لوگوں کو مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہٹ کریں ان کو, یا اور اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے, یا یہ دیکھیں گے کہ نہیں ہمارے پاس دوسرے راستے ہیں کہ امریکہ دھیرے دھیرے خود ہی مجبور ہو جائے یہاں سے اپنی فورسز باہر نکالنے کے لیے. تو ایران اس طرح کے وسیع پروگرام پہ کام کر رہا ہے کہ کس طرح امریکہ کے لیے یہاں پر موجودگی کو مہنگا کر دیا جائے, کہ امریکہ کو لگے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کچھ, ہماری یہاں پریزنس جو ہے وہ ہم کو کافی خرچیلی پڑ رہی ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی, میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ مجھے ایک سینئر ایکسپرٹ جو آفتاب کمال پاشا صاحب ہیں, JNU سے تعلق ان کا رہا ہے, انہوں نے پچھلے دنوں پرسنل بات چیت میں کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بتایا جا سکتا ہے عوامی سطح پر. انہوں نے اپنا ایران کے ایمبیسڈر سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عرب ملکوں پر اگر حملہ کیا ایران نے تو یہ تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. تو ایران کے ایمبیسڈر نے ان سے کہا کہ آپ وہ زمانہ بھول جائیے, ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم حملے بہت ہی پریسیزن کے ساتھ کریں گے اور ان عرب ملکوں یا حکومتوں یا عوام کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. یہ بھی احتیاط ایران کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انفارمیشن بھی بہت ہی اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. اچھا, اس درمیان ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کیا کچھ کیسے تیاری کر رہا ہے, کیونکہ جنگ کی تیاری کے دوران جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, جنگ کے حالات میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے اس فرنٹ پر ایران کیا کچھ کر رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا قاسم صاحب, میں ڈپلومیسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے ایک بڑا ایران میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اور وہ ہے ایک ڈیفنس کونسل بنائی گئی ہے. ڈیفنس کونسل فارم ہوئی ہے, 3 اگست کو اس کا اعلان ہوا. یہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جس وقت ایران عراق جنگ چل رہی تھی اس وقت ڈیفنس کونسل تھی, لیکن ایرانین ڈیفنس کونسل اس کا نام رکھا گیا ہے. جب جنگ ختم ہو گئی 8 سال کے بعد, تو اس کے اگلے سال 1 سال بعد یہ ہوا کہ اس کو ختم کر کے سپریم کونسل فار نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی سپریم کونسل فارم کر دی گئی اور اسے ختم کر دیا گیا تھا. اب اس وقت ابھی جب یہ 12 دن کی جنگ ہوئی اس کے بعد پھر سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جنگی امور ہیں ان کے سلسلے میں تیز فیصلہ کرنے اور تیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اسے بنایا گیا ہے, اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ جو سپریم کونسل فار نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں جو ادارے شامل ہیں اور جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس نئی کونسل میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ ایک سینٹرل ہیڈ کوارٹرز, خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز ہے, اس کو شامل کیا گیا ہے. وہ ہیڈ کوارٹر کیا ہے, اس کو آپ سمجھیے کہ ایران کی آرمڈ فورسز کا اور فوجی آپریشنز کا دماغ کہا جاتا ہے, جہاں پر منصوبے بنائے جاتے ہیں اور منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اس کو اس میں شامل کیا گیا. یہ دفاعی تیاری کے طور پر ایران نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے. اس کے ساتھ اب ڈپلومیسی کی جہاں تک بات ہے, ایران کی ڈپلومیسی اس وقت بہت زیادہ اس بات پر کام کر رہی ہے کہ ایک بھی مسئلہ جو ہے نیوکلیئر ایشو, اس پر ایک اسنیپ بیک ایک موضوع ہے, پوائنٹ ہے جو JCPOA کے تحت تھا. اکتوبر میں اس کی ایک ڈیٹ آنی ہے کہ اس کے بعد اگر اس کو ریوائیو نہ کر دیا گیا تو وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ پابندیاں دوبارہ نہیں لگیں گی. تو اقوام متحدہ کی وہ 7ویں آرٹیکل کے تحت ایران پر جو پابندیاں تھیں
وہ بحال نہ ہونے پائیں، ایران اس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ یورپین کنٹریز سے ایران کی بات چیت چل رہی ہے۔ آج کل کے حالات میں جب امریکہ اور یورپ کے درمیان بھی ایک دوری ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی ڈپلومیسی اس لائن پر کام کر رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ فرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایران اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ، ایران کے جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ایران تیزی کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ زیادہ تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہیں۔ دفاعی تعلقات کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ایران اپنے آپ میں کافی کیپیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کے ساتھ ایران کی اچھی کوآپریشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس میں ایک فروغ بھی آ رہا ہے، یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں بعد میں۔ لیکن ڈپلومیسی اسی کے تحت پھر آپ سمجھ لیجیے کہ نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس بہت اہم ہے، پھر خارجہ پالیسی بھی اسی کے دائرے میں اور اقتصادی مفادات کو اس میں مد نظر رکھتے ہوئے ایکٹیو ہے اور آگے جا رہی ہے۔ تو ہم پڑوسی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیو ہے ایران، اس کے ساتھ ساتھ یورپ پہ کام کر رہا ہے، اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں چائنا اور رشیا کے علاوہ۔ یورپ، چائنا، رشیا اور پڑوسی ملکوں سے مسلسل بات چیت کر رہا ہے ایران، اور ڈپلومیسی کے ذریعے، اور عرب جو پڑوسی ملک ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک بیان بھی ایران کے خلاف نہیں آ رہا، بلکہ یہ اشارے پچھلی جنگ سے پہلے بھی تھے کہ سعودی عرب وغیرہ جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور اپنے یہاں کے بیسز کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف، ایسی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی۔ آنے والا وقت کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن اگر اسرائیل نے پھر حماقت کی تو اس بار کی تیاری ایران کی کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ ہر سطح پر تیاری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کچھ حالات ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے بہت ہی گہرائی سے معلومات دی۔ ہمارے درشک انتظار کر رہے تھے آپ کا پھر سے آپ سے وقت ملے، آپ سے بات ہو سکے۔ میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے کئی لوگوں نے یاد دلایا کہ احمد عباس صاحب سے کب بات ہوگی، تو بہرحال میں نے کوشش کی اور آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر دی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔